نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 9۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ میری زندگی کا ایک مدعا اور مقصد تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی میں اس کو پورا کر دیا ہے اور پورا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کروں گا اور حتی الامکان اس بارے میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بہت سارا مطالعہ بھی کر رہا ہوں، اور اپنے مطالعہ کے پیش نظر جو ایپیسوڈ بھی پیش کرتا ہوں اسے مدلل اور احادیث سے ثابت شدہ باتوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے جناب قدسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد خامس یعنی 5ویں جگہ آپ کے دادا جان کے حالات و واقعات بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد جناب عبد مناف جو آپ کے جد رابع یعنی آپ کے چوتھی جگہ آپ کے دادا جان ہیں جناب عبد مناف، ان کے حالات و واقعات بیان کر چکا ہوں۔ اور پھر جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ثالث جناب ہاشم، ان کے حالات و واقعات بریف سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور پھر ان کے بیٹے یعنی آپ کے دادا جان یعنی آپ کے جد ثانی جناب عبد المطلب، ان کے بریف سے حالات و واقعات کا سکیچ بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ جناب عبد المطلب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، ان کی 5 بیویاں تھیں۔ جی ہاں، 5 بیویوں میں سے ان کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جاہلیت کے دور میں بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ اس زمانہ میں تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ شاید اس کی یہی وجہ تھی، اور بھی کئی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بڑی وجہ یہی بھی تھی کہ جو طاقتور لوگ تھے، مطلب تھوڑا سا جو حسین و جمیل ہوتے تھے یا خوبصورت ہوتے تھے یا کوئی تھوڑا سا مطلب مالی طور پر مستحکم ہوتے تھے، تو ان کے ہاں کئی بیویاں ہوتی تھیں۔ تو اس طرح جو ہے مطلب اکثر و بیشتر لوگوں کے ہاں مطلب عورتوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی، تو ان کے ہاں 10 15 تک بھی بیویاں لوگوں کے اس دور جاہلیت میں تھیں۔ اسی طرح بچوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ تو جناب عبد المطلب کی بھی 5 بیویاں تھیں، جن میں 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ان بیویوں میں سے جناب فاطمہ بنت عمر مخزومیہ، ان سے ان کے ہاں 3 بیٹے تھے، ابو طالب، زبیر اور عبداللہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام ہے، یعنی یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے جناب فاطمہ بنت عمر مخزومیہ سے۔ تو اسی طرح ان کے 3 بیٹوں کے ساتھ 5 بیٹیاں بھی تھیں جناب عبد المطلب کے ہاں۔ اور پہلی جو بیوی تھی ان کا نام تھا سمرہ بنت جندب حوازنیہ۔ ان سے ایک بیٹا تھا حارث جو سب سے بڑا تھا۔ ہاں جی، یہ بیوی بھی سب سے پہلی تھی اور یہ بیٹا بھی سب سے بڑا تھا۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پچھلے
ایپیسوڈ میں کہ جب زمزم کا کنواں جناب حضرت عبد المطلب نے کھودنا چاہا تو اس وقت آپ کے ساتھ کوئی افرادی قوت نہ تھی سوائے ایک بیٹا کے، ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، حارث جو سب سے بڑا تھا وہی آپ کے پاس تھا۔ تو اسی وقت آپ نے وہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو جائیں تو میں اپنے مطلب ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو پھر جب قرہ نکالا گیا تو عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر 10 اونٹوں کے برابر قرہ نکالا گیا تو پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا، پھر 20 اونٹوں کے برابر قرہ نکالا گیا تو پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا، جبکہ حضرت عبداللہ مطلب حضرت عبد المطلب کے بہت پیارے بیٹے اور لاڈلے بیٹے تھے اور ان کے ساتھ انہیں بڑی محبت تھی۔ اسی طرح جب 100 اونٹوں کے ساتھ قرہ نکالا گیا تو پھر اونٹوں کا قرہ نکلا، عبداللہ کا نہیں نکلا۔ تو اس طرح حضرت عبد المطلب نے پھر اونٹوں کی قربانی دی، 100 اونٹوں کی قربانی دی اور عبداللہ اس طرح بچ گیا۔ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد تھے بہت حسین و جمیل تھے اور قد و کاٹ میں بھی دراز قد تھے، لمبے تھے اور حسن و جمال میں بے مثل اور خوبصورتی میں علاقہ بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ چوڑا چکلا ان کا سینہ تھا اور پیشانی پر نور تھی، سرو قد تھے اور بڑی بڑی اور موٹی سرمگی آنکھیں تھیں جن میں رات کی سیاہی اور تاروں کی چمک نظر آتی تھی۔ اور ذبح کے واقعے کی وجہ سے بھی ان کو بڑی شہرت ملی، کیونکہ وہ پہلے 10 اونٹوں کا قرہ ڈالا گیا، پھر 20 اونٹوں کا قرہ ڈالا گیا، پھر 100 اونٹوں کا قرہ ڈالا گیا حضرت عبداللہ کے نام کے ساتھ، تو قرہ عبداللہ کا ہی نکلتا رہا۔ تو اس طرح وہ علاقہ بھر میں مشہور ہو گئے ذبح کے اس واقعہ کی وجہ سے، ان کو بہت شہرت ملی اور ہر مرد و زن کے زبان پر عبداللہ کا نام تھا کہ ان کے باپ نے عبد المطلب نے جناب اس طرح ان کا مطلب قرہ نکالا ہے، تو قرہ انہی کے نام آتا رہا بار بار۔ تو پھر آخر میں جا کر 100 اونٹوں کا جو قرہ تھا وہ نکلا۔ تو اس طرح ان کو مطلب ہے اس معاملہ میں بڑی شہرت حاصل تھی، ذبح کے واقعہ کی وجہ سے بھی علاقہ میں مشہور تھے اور حسن و جمال میں وہ یکتا تھے، اسی لیے اس علاقہ کے مرد و زن جو تھے وہ آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، آپ کے گرویدہ تھے سب کے سب۔ اور عورتوں کی تو خاص طور پر جو مطلب بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین تھیں ان کی خواہش تھی کہ ان کی شادی عبداللہ کے ساتھ انجام پا جائے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ جب حضرت عبد المطلب بیٹے کو لے کر عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت ایک عورت جو ان کے گھر کے کہیں مطلب قرب و جوار میں رہتی تھی، محلے میں رہتی تھی، اس نے مطلب عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ یہ تمہارے دادا تمہارے ابو جان نے جو تمہارے اوپر 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے نا تمہارے لیے، اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو میں بھی تمہارے لیے 100 اونٹ تمہیں دے سکتی ہوں۔ اس خاتون نے کہا، خاتون بھی شکل و شبات والی تھی، حسین و جمیل تھی، اس کی مطلب خواہش تھی کہ میں عبداللہ کے ساتھ شادی کروں۔ تو اس نے کہا عبداللہ اگر تم میرے ساتھ شادی کرو تو میں تمہیں اتنے اونٹ دے سکتی ہوں جتنے اونٹ تمہارے والد محترم نے تمہارے لیے ذبح کیے ہیں، یعنی کہ 100 اونٹ۔ تو عبداللہ نے کہا، اس خاتون کو جواب دیا کہ یہ تو میرے والد محترم پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس معاملہ میں تو ان کا مطلب غلام ہوں، ان کا پابند ہوں، ان کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا، جیسے وہ کریں گے میں تو ویسے ہی حاضر ہوں۔ تو اس طرح گویا کہ وہاں کی خواتین جو تھیں اس معاشرہ کی، اس سماج کی خواتین حضرت عبداللہ پہ مطلب ان کا بہت اس کی گرویدہ تھیں اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی شادی عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ تاہم حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت عبد المطلب بھی بڑے کوشاں تھے اور وہ اس کوشش میں تھے کہ عرب کی کوئی ایسی خاتون ملے جو نہ صرف مطلب اس میں مال و دولت میں اس کے والدین مطلب بہتر ہوں، مطلب حسب نسب کے اندر وہ عورت جو ہے وہ حسب نسب کے اندر بھی بہتر ہو اور وہ اپنی شرافت اور نیکی اور پارسائی کے معاملہ میں بھی مطلب وہ اس کا مقام بلند ہو۔ تو اس طرح کی ایک ممتاز خاتون وہب کی بیٹی تھیں، وہب کی بیٹی آمنہ زہریہ کرشیہ، یہ وہب کی بیٹی تھیں۔ تو ان کے بارے میں جب پتہ چلا حضرت عبد المطلب کو اور اس کو وہب کو پتہ چلا تو وہب نے خود ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کی پیشکش کی حضرت عبد المطلب کو۔ بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے بعض جگہ پر کہ حضرت عبداللہ جنگل میں کہیں گئے ہوئے تھے تو ادھر یہ وہب بھی اسی جگہ تھا، تو وہاں جو تھا مطلب کچھ یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا اور انہوں نے آپ کے اندر کچھ نشانیاں پائیں ایسی کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک نبی کے والد محترم ہیں،
تو انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن غیب کی مدد سے کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ تو یہ ان واقعات کا وہاب کو پتہ چل گیا، تو وہ حضرت عبداللہ پر بہت فریفتہ ہوا اور بہت اس کو مطلب اس کے دل میں یہ خیال پیدا گزرا کہ یہ آدمی بہت اہمیت کا حامل ہے اور بڑا یہ قیمتی آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے بچایا ہے، تو یہ بہت قیمتی آدمی، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہیے۔ یہ واقعہ بھی ایک ہے، مشہور ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، اور مطلب ہے جو ہماری کتابیں ہیں مذہبی ان کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ تو اس نے خود ہی حضرت عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی آمنہ کا جو تھا وہ رشتہ حضرت عبدالمطلب کو پیشکش کی اس کی، تو حضرت عبداللہ کے والد محترم عبدالمطلب نے اس رشتہ کو قبول کر لیا۔ تو آمنہ کرشیہ جو تھیں زہریہ، وہ اپنے وہ علاقہ کی جو قریش کی ممتاز خواتین میں سے تھیں، مطلب ان کا درجہ اور ان کا حسب نسب تو تھا ہی بہت عالی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شرافت میں، نیکی میں، بردباری میں، حلیم الطبعی میں اور پارسائی میں وہ تمام خواتین جتنی بھی تھیں اس علاقہ کی قریش کی، ان سب خواتین میں سے وہ ممتاز مقام رکھتی تھیں، اور علاقہ کی دیگر جو جتنی بھی خواتین تھیں سب میں ان کا مقام بلند تھا۔ تو حضرت عبداللہ کی شادی ان کے ساتھ اس طرح ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل شریف بھی کر دیا۔ ابھی حمل شریف کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تقریباً 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ حضرت عبدالمطلب نے عبداللہ کو، اپنے پیارے بیٹے کو، تجارت کی غرض سے شام کی طرف بھیج دیا۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ انہیں مدینہ کی طرف بھیجا گیا تھا کھجوریں لانے کے لیے۔ دونوں باتیں، ان میں سے کوئی ایک بات تو درست ہوگی، بار کہ یہ دونوں باتیں کتابوں میں درج ہے۔ تو انہیں وہ مطلب شام میں گئے تجارت کی غرض سے، واپسی پر وہ مدینہ ٹھہرے، اپنے جو تھے والد محترم کے جو ننیال تھے بنو عدی بن نجار مدینہ میں تھے، وہاں وہ ٹھہرے، تو وہیں وہ بیمار ہو گئے اور تقریباً 1 مہینہ بیمار رہ کر وہ وہیں وفات پا گئے۔ تو ان کا مطلب جو ترکہ تھا حضرت عبداللہ کا، اس میں ایک تو ان کی لونڈی تھی حضرت عبداللہ کی ام ایمن، ان کا نام برکہ تھا اور ام ایمن کے نام سے مشہور تھیں۔ تو حضرت عبداللہ کے جو ترکہ میں چیزیں تھیں ان میں یہ ام ایمن تھی، اور کچھ اونٹ تھے، تقریباً کوئی 5 اونٹ تھے، 4-5 اونٹ تھے، اور کچھ بکریاں تھیں حضرت عبداللہ کے ترکہ میں۔ تو یہ وہی حضرت ام ایمن ہے جن کا نکاح حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبنہ زید بن حارثہ کے ساتھ کروایا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔